محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لأخیہ محمد بن الحنفیہ یا اخی انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و بسیرت ابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ اور اس کے یہ بابرکت جملے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اہداف اور کربلا کے مقاصد کا بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں۔ اب اصلاح کسے کہتے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ اتنا عام ہے، لفظ اصلاح، کہ یہ ہر چیز کے لیے جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، یہ لفظ ان سبھی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اگر ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے تو یہاں کہا جائے گا اصلاح نفس۔ اگر ہمیں اپنے محلے، اپنے مجتمع، اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے تو اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے۔ اگر ہمیں جو ہے وہ دوسری باقی جو امور ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے تو یہ لفظ ہر جگہ استعمال اصلاح کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اصلاح کہتے ہیں کہ کسی کمزوری کو، جو کمزوری واقع ہو چکی ہو، جو کمزوری آ چکی ہو، جو نقص پیدا ہو چکا ہو، اس نقص کو دور کرنے کا نام اصلاح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ لہٰذا ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کی گمراہی کو دور کرنے اور انسان کو صحیح راستے پر لانے کا نام اصلاح ہے۔ اب یہ اصلاح کا کارواں امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں شروع کیا، جس وقت شروع کیا، اس وقت یقین جانیے کہ امت کی حالت یہ تھی کہ امت ایک طور سے اجتماعی طور پہ غشی کے عالم میں جا چکی تھی۔ وہاں کوئی دین کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روز اپنی آنکھوں کے سامنے دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن دین کے بقا کے لیے اور شریعت کی بقا کے لیے کسی طرح کا کوئی عملی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ مدینہ والوں کو علم نہیں ہو سکا۔ اکیلے نہیں گئے امام اپنے پورے خاندان کے افراد جو تھے گھر کے لوگ، ان سبھی کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مدینے والے کو کوئی خبر، مدینے والوں کو کوئی خبر نہ ہوئی ہو۔ بھئی جہاں پورا محلہ بنی ہاشم میں ایک تہلکہ ہو، ہر بیوی اور ہر نوجوان اور ہر بچہ اور ہر بزرگ نکلنے کے لیے تیار ہو رہا ہو، تو کیا مدینے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں، اور اکیلے نہیں نکل رہے بلکہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود کوئی روایت نہیں بتاتی کہ اہل مدینہ میں سے کسی نے آ کر کے امام حسین علیہ السلام کو روکا ہو یا یہ کہا ہو کہ فرزند رسول آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی آتا اور سوال کرتا کہ فرزند رسول مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو امام کا جواب تو ایک ہی تھا کہ اگر میں مدینہ میں رہوں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا، اگر میں مدینہ میں رہوں گا تو مجھے جو ہے یہاں پر اذیتیں دی جائیں گی، لہذا میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ تو فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اہل مدینہ ہیں کہ بالکل پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے
کہ یہ آل رسول ہیں، یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ہمارے اوپر امام اور ہادی اور رہبر قرار دیا۔ یعنی کوئی فکر نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی فکر وہاں نظر نہیں آتی، کوئی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جی اچھا، اگر کوئی آتا بھی تو سوال یہی تھا کہ کیوں جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں مکے میں نظر آتی ہیں، اور کیجیے ذرا مکے میں نظر آتی، کیونکہ مکے میں یہاں تو ایک رات رہے، مدینے میں تو امام صرف ایک رات رہے نا، مدینے کے اندر بیعت کے مطالبے کے بعد جی ایک رات رہے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد تقریباً 4 مہینے 2 دن یا 10 دن کی روایتیں ہیں، 4 مہینے 10 دن خانہ کعبہ کے جوار میں رہے، اور وہاں مختلف وفود جو عمرہ کرنے آ رہے تھے، مسلمان جو عبادتیں کر رہے تھے، وہ مسلمان وہاں موجود تھے۔ تو کیا وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ فرزند رسول نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ جی ہر ایک نے سوال کیا ہوگا نا، جی ہر ایک پوچھ رہا ہوگا نا کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا، جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو وہ دن کون سا دن تھا؟ جی بس میں اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو ذرا اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن کون سا دن تھا جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑا؟ وہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا۔ 8 ذی الحجہ، یہ 8 ذی الحجہ کیا ہے؟ جس دن جتنے بھی حج کرنے کے لیے پورے عالم اسلام سے لوگ مکہ مکرمہ آتے ہیں، وہ سب کے سب 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ 8 ذی الحجہ تک سب پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ 9 سے جو ہے وہ حج کے اعمال شروع ہو جائیں گے، اور جس کو عرفات میں قیام نہیں ملے گا اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ تو عرفات کس دن ہے؟ 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو۔ تو 9 ذی الحجہ کی دوپہر زوال سے پہلے پہلے ہر حاجی کو، ہر اس عظیم عبادت انجام دینے والے کو کہاں پہنچنا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام سے سمٹ کر کے حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے والے مسلمان مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جمع ہو چکے ہیں۔ جی سب کے سب مکہ مکرمہ میں جمع ہیں، اور اب ان کے درمیان سے فرزند رسول مکے کو چھوڑ رہے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں، اور اب انہی کے درمیان سے نکل رہے ہیں۔ غور کیجئے گا ذرا عزیزان گرامی، اب جو سوالات پیدا ہوئے مکے کے اندر کہ فرزند رسول آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حج میں 2 دن باقی ہیں، بلکہ 1 دن باقی ہے، آپ حج چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ حج ترک کون کر رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، حج ترک کون کر رہا ہے؟ کون حج کو عمرے میں بدل رہا؟ صرف 1 رات باقی، کل میدان عرفات میں جانا ہے، حج کے ایک اہم عمل کو انجام دینا ہے، اور معصوم اس حج کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، الوداع کہہ کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ امام نے ایک پیغام دیا امت مسلمہ کو کہ عبادتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن اگر انہی عبادتوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں اور ان عبادتوں پہ خطرہ لاحق ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ایک انسان عبادت میں لگا رہے، بلکہ عبادت چھوڑ کے اس عبادت کو ہمیشہ کے لیے بچانا وہ زیادہ اہم ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرمائیے ذرا، اب میں یہاں ایک مثال دے دوں، جبکہ مجھے وہ الفاظ نہیں دہرانا اور نہ اس بحث میں جانا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مولا کا کرم ہے کہ آج ہمارے ممبروں پر جو ہے وہ اصلاحی گفتگو ہے، آج ہمارے ممبروں پر معاشرے کی گفتگو ہے، سماج کی گفتگو ہے، ہدایت کی گفتگو ہے، ورنہ اب سے 30-20 سال پہلے چلے جاؤ تو زیادہ تر گفتگو صرف اور صرف فضائل اور یعنی اس طرف تبرے کی طرف تھی۔ صحیح ہے نا؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ اور ان سالوں میں کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ جس میں خود عزاداری اور اہل بیت اور عبادتوں کے جو ہے درمیان توازن ہونے لگا، ایسا بھی ہوا۔ صحیح ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج زمانہ بالکل مختلف ہے،
لیکن پھر بھی کہیں کہیں کوئی آواز اٹھ جاتی ہے، اور وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ جی نماز بہتر ہے یا عزاداری، جبکہ یہ آوازیں اٹھنی نہیں چاہیے، صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بھی ایک فریضہ ہے جو خداوند عالم نے ہمارے ذمے ہم پر واجب کیا ہے، اور عزاداری بھی ایک فریضہ ہے۔ بس جس کا وقت جہاں ہو اسے اس کے وقت پہ انجام دیا جائے، یہی ایک صلاۃ علی محمد والے محمد۔ بھئی دونوں کرنا تو ہمیں ہی ہیں جی، نماز بھی ہمارے لیے ہے اور عزاداری امام حسین بھی ہمارے لیے۔ اچھا دونوں میں کوئی ٹکراؤ تھوڑی ہے کہ آپ یہ گفتگو کرنے لگیے جی، ٹکراؤ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا اب کبھی کبھی خطیب اور ذاکر جو ہے وہ جوش میں آ کر کے ذرا سی ایسی گفتگو کر دیتا، کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتی غلطیاں، لیکن خداوند عالم جو ہے ہم سب خطاوار ہیں، خدا معاف کرے سبھی کو، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے، ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ صلاۃ علی محمد والے محمد پر۔ اب وہ ایک تصور بھی ذہن میں نوجوانوں کے بیٹھا دیا گیا کہ جی عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے جی، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کیا مطلب نماز کی قضا ہے؟ مطلب کیا اس بات کا کہ نماز کی قضا ہے جی؟ مطلب یہ کہ آپ نماز کو چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لینا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کسی مومن کو یہ تشویق دلانے والے کہ ادا کے بجائے قضا ادا کر لینا ہے؟ صلاۃ علی محمد والے محمد پر کون ہوتے ہیں آپ؟ بھائی جب نماز کی قضا ضرور ہے، لیکن نماز کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا، دیا اسلام کا ستون یا نہیں؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو بھائی جب ستون ہی نہیں ہوگا تو دین کی عمارت کس پہ کھڑی کیجئے گا؟ جب ستون ہی نہیں ہے تو دین کی عمارت کس پہ کھڑی کیجئے گا آپ؟ کہاں رکے گی دین کی عمارت؟ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ اور یاد رکھیے، بس جلدی سے ایک بات عرض کر دوں اس حوالے سے اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے، یاد رکھیے کہ جس حکم کی بجا آوری کا ٹائم اسلام نے وقت معین نہیں کیا، غور فرما رہے ہیں؟ جس واجب کا یا جس حکم کا وقت معین جس عبادت کا نہیں کیا، اس کی قضا نہیں ہے جی، اس کی قضا کیوں؟ وقت معین نہیں ہے، غور فرما رہے ہیں؟ تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر کسی فرض کیجئے کہ صبح کی 2 رکعت نافلہ نماز پڑھنی تھی، ایک تو سنت میں وقت معین نہیں ہے، اور کیجئے اگر وہاں قضا نہیں ہے، تو کیا 2 رکعت یہ نافلہ کی قضا پڑھ لوں؟ جی نہیں ہے نا؟ تو جس عبادت کا وقت معین نہیں، اس کی قضا اسلام نے واجب نہیں قرار دی، اس کی قضا نہیں قرار دی۔ اچھا جس کا وقت معین کر دیا اور وہ واجب ہے، اس کی قضا رکھی جی، اس کی قضا ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، وقت معین تھا، ماہ مبارک رمضان معین ہے یا نہیں کہ روز روزہ رکھنا، ایک دن چھوٹ گیا تو اس کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ نماز چھوٹ گئی ظہر کی، یہ ترک کر دی تو قضا ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو جس کا وقت معین ہے جس واجب کا، اس کی قضا ہے، جس کا وقت نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ تو عزاداری کا کوئی وقت معین کیا ہے کیا اسلام نے؟ غور کیجئے گا ذرا بھائی، عزاداری کا کوئی وقت معین کیا اسلام نے کہ مجلس کس وقت ہوگی؟ شریعت میں تو حکم ہے نہیں بھائی کہ اس وقت سے اس وقت ہوگی، کیوں نہیں ہے حکم؟ کہ اگر عزاداری کا وقت معین کر دیا جاتا تو ذکر محمد و آل محمد اس وقت معین ہی میں ہوتا۔ غور کیجئے ذرا، صلاۃ علی محمد و آل محمد پر جی۔ تو ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت کی سیرتوں کا بیان اس معین وقت ہی میں ہوتا، اس کے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جتنے واجبات ہیں
یہ واجبات جب ہی باقی رہیں گے جب یہ اہل بیت کی سیرتیں باقی رہیں گی، لہٰذا اس کا وقت معین نہیں کیا جی۔ تو اب جب عزاداری کا وقت ہی معین نہیں ہے تو پھر قضا کی ضرورت جی، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کسی نے یہ کہا آپ سے کہ آپ فلاں مجلس میں شریک نہیں ہوئے، آپ کے محلے میں ہوئی تھی؟ بھئی ایک مرد مومن یعنی کتنے لوگ ہوں گے جو پڑوس میں رہ کر کے بھی نہیں آ رہے ہوں گے، نہیں آ پا رہے، کوئی آفس سے لیٹ آ رہا ہے، کوئی اپنے کام کی وجہ سے، کوئی اور کسی وجہ، صحیح ہے نا، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ مجلس میں نہیں آ پا رہے۔ تو اگر مجلس میں نہیں آ رہا تو کیا کل وہ قضا کرے؟ سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب جس عبادت کا وقت معین نہیں ہے اسے معین وقت کی عبادت سے ٹکرانے کی ضرورت، صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر، اس کو ضرورت نہیں ہے ٹکرانے۔ بھئی نماز کا اسلام نے وقت معین کیا یا نہیں کیا؟ تو نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھ لو، اور جب نماز پڑھ لو تو مجلس شروع کر لو۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر کوئی پریشانی ہے جی؟ اچھا، شہادت نماز سے پہلے کربلا میں یا نماز کے بعد؟ یوم عاشورہ جو شروع ہوتا، شہادتیں جب شروع ہو رہی تو کہاں سے ہو رہی؟ صبح کی نماز کے بعد، نماز سے پہلے کوئی شہادت نہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا بتا رہی ہے کہ جن عبادتوں کا وقت اسلام نے معین کر دیا ہے، ہم نے شہادتیں بھی اس معین وقت کے بعد ہی پیش کی ہیں۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر۔ اچھا، صبح عاشور کی نماز کربلا میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی ہوئی نا۔ اچھا عذر تھا، پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے بھی تھے، ہیں؟ کتنے اسباب موجود تھے یہ کہنے کے لیے کہ کیسے نماز ادا ہو، کتنے اسباب موجود تھے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ صبح عاشور ایک اور، اس دن کو ایک اور فضیلت سے نوازا میرے مولا نے۔ پتہ نہیں یہ بات میرے نوجوان جانتے یا نہیں جانتے، کیونکہ تاریخ کا مطالعہ اس وقت کوئی کرتا نہیں ہے، صرف ممبروں سے جو پیغام مل رہا، جو باتیں مل رہی وہی سمجھ رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے کربلا کی، جب سے قافلہ مدینے سے نکلا تو راستے میں جتنے بھی نمازیں ادا ہوئیں، جتنی اذانیں ہوئیں، ذرا غور سے سنیے گا، ہر نماز کی اذان امام حسین کے ایک صحابی نے دی۔ اس صحابی کا نام شاید نہ جانتے ہوں آپ حضرات، ایک ہی صحابی نے دی مدینے سے لے کے کربلا تک، یعنی مؤذن کی ذمہ داری امام حسین نے مدینے سے ان کے سپرد کر دی۔ غور کیجئے گا ذرا، ان کا نام ہے حجاج ابن مسروق، نام یاد رکھیے۔ جیسے نبی کریم کے زمانے میں مؤذن ہیں بلال، ویسے حسین کے سفر میں مؤذن ہیں حجاج ابن مسروق۔ ہر نماز حجاج ابن مسروق کی آذان کے بعد ہوئی، لیکن جب کربلا میں بھی 8 دن آذان حجاج ابن مسروق نے دی، 9 تاریخ کی مغربین کی نماز ہوئی، اس کی آذان بھی حجاج نے دی۔ غور کیجئے گا ذرا، لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوئی جی، تو اس صبح عاشور کو، عاشور کے دن ایک اور فضیلت میرے مولا نے اس دن کو عطا کر دی، مؤذن بدل دیا۔ غور کیجئے گا، مؤذن بدل دیا۔ اب حجاج کو آذان دینے کا حکم نہیں دیا، ہم شبیہ رسول کو آذان دینے کا حکم دیا جی، ہم شبیہ رسول حضرت علی اکبر۔ میں کہوں گا مولا آج تک آپ نے کوئی آذان علی اکبر سے نہیں دلائی، آج ایسا کیا ہو گیا کہ اکبر سے آذان دلائی جا رہی؟ نادان سفر کے واقعات چاہے تاریخ کا جز بنے یا نہ بنے، لیکن یوم عاشورہ تاریخ کا جز بن جائے گی۔ اور کیجئے گا، یوم عاشورہ تاریخ کا ایک اہم جز بنے گا، لہٰذا آج میں نے مؤذن بدل دیا، اپنے بیٹے ہم شبیہ رسول جناب علی اکبر سے کہا کہ تم آذان دو۔ کیوں کہ قیامت تک کے لیے جب صبح کی آذان ہو تو صبح کی نماز مومنین کو بڑی زحمت بھری معلوم ہوتی ہے جی، ایسے ہی ہے نا، صبح کی نماز بہت زحمت بھری ہے، تو لہٰذا جب آذان صبح ہو
تو شاید کسی چاہنے والے کا ذہن اس بات کی طرف پہنچ جائے کہ میرا شہزادہ علی اکبر آزان دے رہا ہے۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ تو جناب علی اکبر، تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے آزان کہی، صبح کی آزان۔ تو عزیزان گرامی، جس چیز کا وقت معین نہیں ہے اور جس کا وقت معین ہے اسے آپس میں کوئی ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ نماز کے بعد ہوا، جی جو کچھ ہوا نماز کے بعد ہوا۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی میں شعار بنا لیں کہ نماز کے وقت پہ با جماعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ مجلس کریں تو کوئی پریشانی، خطیب کو آذان کے وقت پہ رکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ہم نے چہلموں میں اور صوبوں میں کچھ ایسا کر لیا کہ جی مجلس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی محفل بھی ہوگی، جشن بھی ہوتا ایک چھوٹا سا، پتہ چلا 5 پیش خان موجود ہیں، ایسے ہی ہے نا، 5 6 پیش خانی کرنے والے، پتہ چلا 1.5 گھنٹے کی محفل ہوئی، اس کے بعد مجلس ہونے لگی تو آذان ہو گئی، ایسے ہی ہے نا۔ خدا کرے یہاں نہ ہو، میں تو جہاں جا رہا ہوں وہیں دیکھ رہا ہوں۔ صلاۃ علی محمد والے محمد پر۔ جی آذان سے پہلے تک محفل ہوتی رہی، اب جب آذان کا وقت آیا تو خطیب کو بیٹھا دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آذان کے وقت تک یہ پورا پروگرام ختم ہو جاتا، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ اور جب آذان کے وقت یہ پورا پروگرام ختم ہو جاتا تو اس سے رضائے امام حسین بھی حاصل ہوتی اور دشمنوں کے منہ پہ تماچا بھی لگتا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، انہیں پتہ چلتا کہ اگر یہ نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو نماز سے پہلے اپنے پروگرام کو ختم کیوں کرتے۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ بھائی اگر نماز ادا ہی نہ کر رہے ہوتے، اور اچھا وہ پیغام جا رہا یا نہیں جا رہا کہ بھائی آذان ہو گئی، ادھر آذان ہو رہی، ادھر خطیب ابھی مجلس پڑھ رہا، تو پیغام جا رہا دوسری قوموں کو یا نہیں جا رہا کہ ان کے یہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، کچھ جوابات علمی ہوتے ہیں، کچھ جوابات اخلاق اور کردار اور عمل کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ جو علمی جوابات تھے اس میں علماء نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر کبھی کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ نہیں تھے تو ہم نے پوری کوششیں کی، ہمارے بزرگ علماء نے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ضخیم کتابیں لکھ ڈالیں، سینکڑوں ہزاروں دلیلیں جمع کر دیں، ایسے ہی ہے نا، اور ایسے دندان شکن جواب دیے مخالفین کو کہ ان کی سمجھ سے باہر ہو گیا کہ بھئی ہم یہ تو کہہ کے ہی پھنس گئے، ہم ایسے ہی ہوا نا کہ یہ بات ہم کہہ کر کے لکھ کر کے پھنس گئے۔ تو عزیزان گرامی یہ سب کچھ کیا علماء نے، تو علمی جوابات کی ذمہ داری تو علماء کی ہے کہ علماء علمی جوابات دے سکتے ہیں، علمی طور پہ جو ہے وہ مذہب تشیع کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری عملی ہے وہ علماء کی نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے علماء کی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی مسجد میں آ کر کے یہ دیکھنا چاہے کہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو اب اس میں عالم کوئی دلیل نہیں دے سکتا، اب آپ کو اپنے عمل سے دلیل دینی ہوگی کہ ہاں ہم اس عمل کو کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو عزیزان گرامی کچھ آپ کی ذمہ داریاں، کچھ ہماری ذمہ داریاں، دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، تب جو ہے وہ تشیع کے اوپر سے الزامات دور ہوں گے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے 4 مہینے کچھ ٹائم، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلیں تو حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ جب حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تو یہاں ذرا سوچئے گا کہ معصوم کی فراست کیا ہے۔ امام تو چاہتے تھے کہ مدینے ہی میں تمام امت کے سامنے بیعت یزید سے انکار کریں، تمام مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے انکار کریں اور بتائیں کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے اور میں کیوں بیعت نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن مجبوری آ گئی امام کے ساتھ کہ جس وقت ولید ابن عتبہ نے نماز مغربین کے وقت جو خط آیا تھا یزید کا، اس خط کو پڑھنے کے بعد امام کو طلب کیا دربار میں، تو جب امام دربار میں پہنچے تو وہاں ولید ابن عتبہ کے ساتھ مروان ابن حکم
مروان کون ہے اس کے بارے میں میرے نوجوان میرے بچے یاد رکھیں کہ مروان اور اس کے باپ حکم پر کم سے کم 7 مرتبہ علماء اہل سنت کے مطابق 7 مرتبہ نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے لعنت فرمائی. 7 مرتبہ لعنت فرمائی. تاریخ میں 7 مرتبہ کا ذکر ہے. کس کے اوپر؟ مروان اور اس کے باپ کے اوپر، حکم کے اوپر. اور یہ دونوں جو ہے وہ اسلام یعنی مسلمان ہونے کے بعد مسخرہ کرتے تھے نبی کا، شریعت کا مذاق اڑاتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد غور سے سنیے گا ذرا، نبی کریم نے ان کو مدینے سے نکلوا دیا تھا کہ مدینہ چھوڑو، مدینے کے باہر جاؤ، کہیں رہو. مردود مدینہ تھے یہ، غور کیجئے گا ذرا، مردود مدینہ تھے یہ. لیکن جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی تو رشتہ داری کی بنیاد پہ نبی کی سنت کو پامال کرتے ہوئے اس نے جو ہے ان کو واپس بلا لیا، جس پہ کافی احتجاج بھی ہوا مدینے کے اندر مسلمانوں کے درمیان کہ جسے نبی نے نکال دیا مدینے سے اس کو آپ نے کیوں مدینے میں اجازت دی آنے کی. لیکن وہ رشتہ داریوں کے مسائل تھے. صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر. مسائل تھے رشتہ داریوں کے، خاندان بنو امیہ سے تھے دونوں باپ بیٹے، تو لہذا خلیفہ سوم نے واپس بلا لیا مدینے میں. تو جس پہ نبی کریم نے 7 مرتبہ لعنت کی ہو، ایک تو بغض علی، صحیح ہے نا بھئی، ایک تو بغض علی، وہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ سلسلہ نسب کیسا، اور کیجئے گا وہ بھی کافی ہے. اور عبداللہ ابن عباس یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دور رسول میں نبی کے زمانے میں اگر یہ پہچاننا چاہتے تھے، یہ اہل سنت کی نقل کردہ روایت ہے، اگر ہم یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان مومن کون ہے اور منافق کون ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس، نبی کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن، حبر الامہ. وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جب ہم پہچاننا چاہتے کہ ہماری اس مجلس میں کوئی منافق تو نہیں ہے تو ہم حضرت علی کا ذکر کر دیا کرتے تھے. ہم حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کر کے پہچان لیتے تھے. جس چہرے پہ بشاشت آ جاتی تھی سمجھ لو وہ مومن، اور جو چہرہ اترنے لگتا سمجھ لو وہ منافق. صلاۃ علی محمد وآل محمد پر. تو شاید یہ بھی سنت. تو عزیزان گرامی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سنت جناب ابا عبداللہ ابن عباس اور سنت حضور پاک ہی میں ہو رہی ہے مجلس. یہاں ذکر مولا کائنات ہوتا ہی اس لیے ہے کہ یہ آواز جہاں جہاں تک جائے پتہ تو چلے کہ کون اس کے خلاف آتا ہے اور کون سننے کے لیے آتا ہے. جی، جو اس کے خلاف آ جائے FIR کرانے لگے سمجھ لو منافق ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے ایک نسخہ دیا نا جی، کہ جب مسلمانوں کے درمیان پہچاننا ہو کہ منافقین ہیں یا نہیں تو علی کا ذکر کرو. جو ہے اسے روکنے کی کوشش کرے سمجھ لو منافقین میں ہے. صلاۃ علی محمد وآل محمد پر. تو عزیزان گرامی، حضرت امام حسین علیہ السلام نکلے تو ولید ابن عتبہ نے جب بلایا تو ولید ابن عتبہ جب گیا ہے، پیغام پر اس کا گیا ہے، نوجوان کو بھیجا تو آپ مسجد نبوی میں تھے، عبداللہ ابن زبیر، اور آپ نماز ادا کر رہے تھے. اس نے جا کر کے آپ کو پیغام دیا کہ ولید ابن عتبہ نے آپ کو دربار میں طلب کیا، اور بلایا. عبداللہ ابن زبیر کو بھی تھا، دونوں کے نام تھے. ایک عبداللہ ابن عمر کا نام بھی تھا، 4 نام تھے. عبداللہ ابن عباس کا نام تھا، 4 نام تھے. تو عزیزان گرامی، جب عبداللہ ابن زبیر اور مولا کو بلایا گیا تو وہ تو نوجوان پیغام دے کے دونوں کو چلا گیا کہ جی آپ دونوں جو ہے دربار میں حاضر ہوں، امیر نے طلب کیا. امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا، فرزند رسول، یہ وقت ولید ابن عتبہ کے بیٹھنے کا نہیں ہے دربار میں، اس وقت وہ نہیں بیٹھتا. ولید ابن عتبہ اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتا.
پھر اس وقت کیوں طلب کیا گیا؟ اگر بلانا تھا تو دن میں بلایا جاتا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، معصوم جو ہے جب کسی ایسے کے سامنے کلام کرتا ہے کہ جو ان کی امامت پہ یقین نہیں رکھتا، علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا، تو اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ وہ گفتگو یقینی طور پہ نہ لی جائے، بلکہ جب بعد میں پتہ چلے تو اسے اندازہ ہو کہ ان کو کہاں سے پتہ چلا۔ غور کیجیے گا، اچھا اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں، سوشل میڈیا تو تھا نہیں، اب تو پتہ چلا یہیں بیٹھ کر کے آپ نے میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، آپ نے فوراً ڈال دیا مولانا یہ کہا جی، تو اس زمانے میں تو تھا نہیں۔ تو اب مدینے میں صرف خبر دو آدمیوں کو ہے امیر شام کی ہلاکت کی، ایک مروان اور دوسرے ولید ابن عتبہ حاکم مدینہ، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مدینے میں ابھی کہ کیا ہو گیا۔ غور کر رہے ہیں ذرا؟ بس جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا فرزند رسول اس وقت وہ نہیں بیٹھتا، ہمیں اس وقت کیوں طلب کیا گیا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ شاید شام میں ایک باغی ہلاک ہو گیا۔ اور کیجئے گا ذرا، اور کیجئے ذرا، یہ لفظ شاید لگا کر کے کہنا صحیح ہے نا، یہ ان کے سامنے گفتگو ہوتی جو امامت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور کیجئے ذرا، تو امام نے فرمایا شاید شام میں کوئی باغی ہلاک ہو گیا اور دوسرا باغی اس کی جگہ بیٹھ گیا، لہٰذا اب ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا، بیعت کے لیے بلایا جا رہا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا تو کیا آپ جائیں گے؟ تو امام نے فرمایا ضرور جاؤں گا۔ غور کیجئے ذرا، ضرور جاؤں گا۔ اچھا بلایا تو عبداللہ ابن زبیر کو بھی تھا، طلب تو عبداللہ ابن زبیر کو بھی کیا تھا، لیکن عبداللہ ابن زبیر نامانوس راستے سے راتوں رات نکل کے مکے کی طرف چلا گیا۔ اور کیجئے گا ذرا، راتوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا جی، اور مدینہ چھوڑا، مکے کا راستہ اختیار کر لیا۔ یعنی ایسے بزدل لوگ تاریخ میں، ایسے بزدل لوگ بعد میں 10 سال جنگ کرتے رہے، ایسے بزدل لوگ جی جو حاکم مدینہ کا بھی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ بعد میں بنو امیہ کے خلاف 10 سال تک لڑتا رہا اور خانہ کعبہ کو اپنے لیے جائے امن بنا لیا کہ یہاں تو کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اسی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی اہانت ہوئی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا جی؟ تو پتہ چلا کہ بہادری وہ نہیں ہے کہ جب لوگ ساتھ آ جائیں تو ہم طاقتور ہو جائیں، شجاعت وہ ہے جب ساری دنیا چھوڑ دے تب بھی اس مجاہد کے قدم جہاد کرتے ہوئے پیچھے کی طرف نہ ہٹیں، آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، امام حسین نے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو ساتھ میں لیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ دربار مدینہ کی طرف چلے، اور آپ نے جناب عباس سے کہا، قمر بان ہاشم سے کہا، بھائی میں اندر جا رہا ہوں ولید سے ملنے کے لیے، تم یہاں ان سب کو لے کر کے رک جاؤ، اگر میری آواز بلند ہو، میری آواز میں تلخی پیدا ہو جائے تو تم جو ہے وہ دربار کے اندر آ جانا۔ اور کیجئے گا ذرا، جناب عباس علیہ السلام کی قیادت میں بنی ہاشم کے نوجوان دربار پہ ٹھہرے رہے، دروازے پہ ٹھہرے رہے۔ امام حسین اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ کیا دیکھا منظر کہ دونوں قریب قریب زانو سے زانو لگائے بیٹھے ہیں، مروان اور عتبہ، ولید ابن عتبہ، دونوں قریب قریب بیٹھے ملے ہوئے، جبکہ دونوں میں جھگڑا چلتا رہتا تھا، دونوں میں بہت اختلاف ہوتا رہتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ غور کیجئے گا ذرا، بس جیسے ہی امام کی نظر پڑی تو امام نے ایک جملہ کہا کہ نفرتوں سے محبتیں بہتر ہیں۔ غور کیجئے گا ذرا، نفرتوں سے محبتیں بہتر ہیں۔ اور ایک پیغام اور جاتا کہ یہ دشمن کی فطرت ہے، آل رسول کے دشمن کی فطرت ہے
کہ جب آل رسول کی دشمنی میں کام کرنا ہوتا تو وہ سارے متحد ہو جاتے ہیں. غور کیجئے گا, یہ وہ سارے متحد ہو جاتے ہیں. تو بھائی محبان اہل بیت کہاں ہیں؟ بھائی ان کو بھی تو متحد ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو امام نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. اچھی بات ہے, نفرتوں سے محبتیں بہتر ہیں. تو جو دشمن کے لیے بھی نفرتیں نہ چاہتا ہو, وہ اپنے لوگوں میں کبھی نفرتوں کو برداشت. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. جی, نفرتوں سے محبتیں بہتر ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا مجھے کیوں طلب کیا گیا؟ ولید سے کہا کیوں طلب کیا, کیوں بلایا گیا؟ کہنے لگا فرزند رسول, شام میں امیر شام کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے وہ تخت خلافت پہ بیٹھ چکا ہے, اور میرے پاس یہ خط آیا ہے جس میں لکھا گیا کہ میں آپ سے بیعت لے لوں. تو امام نے فرمایا یہ رات کی تاریکی میں سناٹے میں تم ہو اور میں ہوں اور کوئی یہاں موجود نہیں ہے, کتنا اچھا ہوتا جب تم مسجد نبوی میں سب کو بیعت کے لیے کل جمع کرو گے تو وہیں مجھے بھی بلانا. جی, مجھے بھی وہیں بلانا, میں سب کے سامنے اپنا موقف بیان کروں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں. ولید نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. ولید نے کہا آپ جا سکتے ہیں فرزند رسول, آپ جا سکتے ہیں. ولید مطمئن ہو گیا امام کی بات سے, اور امام چاہتے بھی یہی تھے کہ بیعت کا مطالبے پہ گفتگو یہاں نہ ہو, مسجد میں ہو, تاکہ پھر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہی باقی نہ رہے کہ امام کیوں چلے گئے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. جی بس عزیزان گرامی, بیٹا بس کم تھوڑا سا نعرہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے, صحیح نا. ایک بار صلاۃ پڑھ لیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, اب جو ہے وہ امام نے کہا بتاؤ کیوں بلایا, تو اس نے سارا منظر پیش کر دیا. امام علی مقام نے کہا کہ صحیح ہے, کل ملاقات ہوگی مسجد میں اور کل میں بتاؤں گا کہ میرا موقف کیا ہے. جیسے ہی نکلنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ اے ولید, اگر آج حسین ابن علی واپس چلے گئے تو پھر ایک خونریز جنگ بھی ہوگی تو حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. بنی ہاشم کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے, صحیح. ابھی اکیلے, وہ سمجھ رہا اکیلے آئیں, اور یہ ذرا ابھی اکیلے ہیں, لہٰذا اسی وقت یا تو ان سے بیعت لے لے یزید کے لیے یا سر و تن میں جدائی کر دے. بس جیسے یہ جملے میرے مولا نے سنے, ایک جملہ کہا جو تاریخی جملہ, شیعہ سنی دونوں مورخین دونوں محدثین نے لکھ دیا. کیا کہا آپ کے مولا نے؟ فرمایا یبن الزرقا اتحدثنی بالقتل, اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے, غور کیجئے ذرا, اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے, تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے, تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. یہ نیلی آنکھوں والی کے بیٹے یہ کیا جی؟ بھئی باپ کا نام نہیں پتا تھا کیا امام حسین کو؟ بھئی باپ کا نام تو پتا تھا نا. کون اہل مدینہ تھا, کون مدینے کا رہنے والا تھا جو مروان کے باپ کو نہ جانتا ہو؟ کون تھا؟ تو فرزند رسول کے باپ کا نام نہیں جانتے تھے. مجھے آج 1400 سال کے بعد پتا کہ کس کا بیٹا, لیکن میرے مولا نے باپ کی طرف نسبت نہ دے کے نسب سے پردے ہٹا دیے. اور صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. باپ کی طرف منسوب نہ کر کے جی شجرہ نسب سے پردے ہٹا دیے. جی بس اگر تبرہ کرنا تو ایسے کرو جیسے آپ کے مولا نے کیا. اور کیجئے گا ذرا, جیسے آپ کے مولا نے کیا کہ اسی کے منہ پہ بتا دیا کہ اگر یقین ہوتا تیرا باپ حکم ہے تو تیرے باپ کا نام لیتا, لیکن دنیا جانتی ہے کہ پتہ نہیں تیرا باپ کون ہے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. تو امام نے کیا کہا؟ تو امام نے فرمایا یبن الزرقا, اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. جی اس کا مطلب نیلی آنکھوں کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہوگی. جی یقین جانیے معصوم کا قتل تو بہت دور کی بات ہے, اگر بغض دل میں آ جائے. اور کیجئے گا, یہاں تو وہ قتل کی بات کر رہا تھا. جی یہاں تو وہ قتل کی بات کر رہا تھا. تو بس ایک مرتبہ میرے مولا نے رک کر کے کہا ولید چاہتا تو میں یہی تھا
کہ مسجد کے اندر گفتگو ہو اس سلسلے میں، لیکن اب تم نے مجھے موقع نہیں دیا، مروان نے مجھے موقع نہیں دیا، لہذا اب یہیں سن لے میرا موقف کیا، اب یہیں سن لے دربار کے اندر۔ امام جانتے ہیں کہ اب بات بگڑ چکی، جی جناب عباس داخل ہو چکے تھے اور آنے کے بعد جو ہے مروان کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا، چاہتے تھے دے مارے۔ میرے مولا نے کہا نہیں بھائی ابھی نہیں، میں جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں چاہتا۔ غور کیجئے گا ذرا، میرے مولا نے جناب عباس کو کیا کہہ کر کے روکا؟ میں جنگ کی ابتدا، لڑائی کی ابتدا، اختلاف کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، جو اپنے دشمن سے بھی جنگ کی ابتدا کرنے کو تیار نہ ہو، ان کے چاہنے والوں کو پیغام ملتا ہے اگر حسین کی سیرت کو زندہ کرنا ہے تو کبھی بھی اختلاف کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ جی ہے مولا کی طرف سے پیغام یا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اختلاف کی ابتدا کرنا، جنگ کی ابتدا، لڑائی کی ابتدا ہم نہیں کرنا چاہتے؟ تو ہر حسینی کو امام حسین کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں شعار بنا لینا چاہیے کہ میں حسینی ہوں، میں اپنی طرف سے جو ہے کسی لڑائی کی ابتدا نہیں کروں۔ اچھا جب کوئی ابتدا نہیں کرے گا تو لڑائی ہوگی کیا؟ جی نہیں ہوگی نا۔ بھئی میں نے شعار بنا لیا میں ابتدا نہیں کروں گا تو اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں میرے مولا نے ارشاد فرمایا، دو کردار پیش کر دیے، ایک اپنا کردار اور ایک یزید کا کردار۔ امام نے فرمایا یا امیر، اب یہاں خطبہ دیا امام نے وہیں کھڑے ہو کر کے، یا امیر۔ اب اس لفظ امیر کے ساتھ مومنین کا اضافہ نہیں کروں گا، اس لفظ امیر کے ساتھ مومنین کا اضافہ کیوں؟ امیر المومنین کوئی نہیں پوری کائنات میں سوائے حضرت علی کے، سوائے حضرت علی کے۔ حتیٰ امام حسن مجتبیٰ کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، امام حسین کو بھی امیر المومنین۔ عظمتیں اپنی جگہ، کمالات اپنی جگہ، لیکن اگر مومنین کا امیر ہے تو صرف اور صرف علی بن ابی طالب۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، امام نے فرمایا یا ایھا الامیر، اے امیر میری بات کو ذرا غور سے سن، یہیں میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں۔ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ جملوں پہ غور کیجیے اپنے مولا کے، یہ نہیں کہا انا اہل بیت النبی، ہم نبی کے اہل بیت ہیں، یہ نہیں کہا، کہا ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے اہل بیت بہت سے ہو سکتے ہیں، نبوت کے اہل بیت وہی ہوں گے جو نبی جیسے ہوں گے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ فضیلت تھی کہ پہلے جملے میں رکھا انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کانیں ہیں، ہم رسالت کے خزانے ہیں۔ رسالت باقی نہ رہتی اگر ہم نہ ہوتے۔ جی بنا فتح اللہ، ہمارے ذریعے خدا نے اس کائنات کی ابتدا کی، ہمارے ذریعے اس کائنات کی ابتدا کی۔ وبینا یختم، اور ہمارے ہی اوپر اس کائنات کو ختم کرے گا۔ ابتدا کیسے کی کہ اول ما خلق اللہ نوری کہا، سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، تو پہل بھی ہم نے کی تھی اس کائنات کی، انتہا بھی ہم کریں گے، ہماری ہی اولاد سے ہوگا جو مہدی بن کر کے آئے گا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد خطبہ آگے بڑھا، مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھروں پہ ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ کس کے یہاں کہہ رہے ہیں؟ ولید ابن عتبہ کے سامنے۔ جی شیعہ تو نہیں تھا، اہل بیت کی امامت کا یقین تو نہیں رکھتا تھا، پلٹ کے کہہ دیتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر پہ کون سے ملائکہ آتے ہیں؟ اتنا تو دشمن کو بھی پتا تھا، اتنا تو اس زمانے کا دشمن بھی جانتا تھا کہ ہاں جھولا جھلانے انہی کے دروازے پہ آئے، روٹیاں لینے جھولا جھلانے انہی کے دروازے پہ آئے، لباس پہنچانے انہی کے دروازے پہ آئے، چکی چلانے انہی کے دروازے پہ آئے، موت ملک الموت جو ہے وہ اجازت لینے اسی دروازے پہ آیا۔ تو وہ بھی جانتے تھے، تو فرمایا مختلف الملائکہ، ہمارے چاروں طرف ملائکہ کی آمد و رفت ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں وہ محبت الوحی، دو لفظ ہیں الگ الگ لکھے گئے، کسی نے لکھا محبت الوحی، جن پر وحی، جن کے گھر میں وحی نازل ہوئی، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وحی الہی نازل ہوئی۔ بہت سے علماء نے لکھا محبت الرحمہ، کہ ہم وہ ہیں کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی یہ دو لفظ ہیں، وحی اور رحمہ۔ تو عزیزان گرامی اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، اب یزید کی طرف آئے امام، اپنی صفات بیان کر دی، ہم کون ہیں جی، ہماری طہارت کیا، ہماری پاکیزگی کیا، ہمارے کمالات و فضائل و مناقب کیا ہیں، وہ تو نے سن لی ہے نا۔ اب سن، ان یزید رجل فاسق، یزید رجل فاسق ہے، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ اس کے گورنر کے منہ پہ جی، اس کے گورنر کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی تو گورنری لیے بیٹھا وہ فاسق ہے جی، وہ فاسق ہے۔ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، قاتل نفس المحترمہ، اور محترم مومنوں کا قاتل ہے، قاتل ہے مومنین کا۔ اس کے بعد وہ جملہ جو تاریخی جملہ، وہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ۔ غور کیجئے گا ذرا، دو کردار پیش کر دیے نا، دیکھ ہم کون ہیں اور یہ دیکھ لے وہ کون ہے۔ اس کے بعد کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد جی، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر۔ کیا مطلب؟ جن کے پاس ایسے کمالات ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر یہ کمالات کسی کے اندر ہوں گے تو وہ اس طرح کے لوگوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں مولا اپنے لیے کہہ رہے تھے، نہیں مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ ایک بحث اٹھ چکی تھی وہاں پر کہ حضرت علی نے بیعت کر لی تھی یا نہیں کی تھی۔ اور کیجئے، یہ بحث مسلمانوں میں تھی کہ حضرت علی نے بیعت کر لی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس پہ اختلاف تھا۔ تو میرے مولا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے پورا پردہ ہٹا دیا سلسلے سے، کہا میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب حسین بیعت نہیں کر سکتا تو پھر میرے جیسے جو میرے بابا علی ہو وہ بھی تیرے جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو عربی کے بہترین ادیب ہیں، آپ سے بڑا فصیح و بلیغ کون ہوگا؟ آپ سے بہتر عربی بولنے والا کون ہوگا؟ آپ یوں کہتے حسین لا یبایع یزید، بھئی آپ یہ کہتے کہ حسین لا یبایع یزید، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جیسا جیسا کیوں رکھ دیا؟ کہ نادان، اگر یوں کہوں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو کربلا دو شخصیتوں کے درمیان ہو جائے گی۔ کیجئے گا ذرا، پیغام دے رہا ہوں آپ کو، کربلا دو شخصیتوں کے درمیان ہو جائے گی، دو انسانوں کے درمیان ہو جائے گی، کہ کربلا یزید اور حسین کے درمیان کی جنگ ہے۔ اس لیے میں نہ اپنا نام ذکر کر رہا ہوں نہ یزید کا نام رکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کرداروں کی جنگ رہے، یہ ذاتوں کی جنگ نہ رہے۔ اور کیجئے گا ذرا، یہ شخصیتوں کی جنگ نہ رہے، یہ کرداروں کی جنگ رہے، اور قیامت تک رہے کہ جو اس کے جیسا ہوگا وہ جب میرے جیسے سے بیعت مانگے گا تو میرے جیسا بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بار سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھنے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بیعت کا مسئلہ حسین اور یزید کے درمیان کا نہیں ہے، یہ بیعت کا مسئلہ یزید اور حسین کے درمیان کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ تو بہت آگے نکل گیا جی۔ اب یہ قیامت تک کا مسئلہ، جو یزید جیسوں کی بیعت کر کے اطاعت کر لے سمجھ لو حسینی نہیں، غور کیجئے، وہ حسینی نہیں، اور جو یزید جیسوں کو ٹھکرا دے تو مان لو حسینی ہے جی، مان لو حسینی ہے۔ اچھا، طول تاریخ میں امام نے بیعت سے انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔
تو یہ پیغام ولید کے ذریعے یزید کو بھی پہنچ گیا ہوگا کہ امام نے کیا فرمایا تھا، اس لیے اس نے گرفتار تو کر لیا خواتین کو، لیکن سید سجاد سے نہ ابن زیاد نے بیعت مانگی نہ یزید نے بیعت مانگی۔ صلاۃ پڑھو محمد وآل محمد۔ جی گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، صحیح ہے نا، ظلم پہ ظلم کرتا رہا۔ کتنا اچھا موقع تھا، ابن زیاد کہتا تمہارے باپ نے تو بیعت نہیں کی، اب تم کرو۔ تو ابن زیاد کو بھی پتا تھا یہ مثلی اور مثلہ کیا ہے کہ کیا ہے، کہ لاکھ قید میں ہے، اگر بیعت مانگی گئی تو کربلا دوبارہ ہوگی۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ لہذا بیعت نہیں مانگی، اور پھر طول تاریخ میں کسی خلیفہ نے، کسی بادشاہ نے معصوم سے بیعت نہیں مانگی۔ غور کیجئے گا ذرا، معصوم سے پھر کسی نے بیعت نہیں مانگی۔ امام محمد باقر کے زمانے میں عبد الملک تھا، مانگ لے بیعت۔ امام صادق کے زمانے میں منصور تھا، مانگ لیتا بیعت۔ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہارون رشید تھا، مانگ لے بیعت۔ قید میں رکھتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے، بیعت مانگنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا۔ جی بیعت طلب کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا، بلکہ یہ بیعت کا مسئلہ ایسے جیتا امام حسین نے کربلا میں کہ پھر مانگنے والے بھی امام رضا کے ہاتھ پہ بیعت کرانے لگے۔ صلاۃ پڑھو محمد وآل محمد۔ بیعت نہیں مانگی۔ تو عزیزان گرامی، حسینیوں کا کردار بالکل الگ ہونا چاہیے یزیدی کردار سے۔ جب یزیدی کردار کے لوگ بیعت مانگنے لگیں تو حسینی کردار کو انکار کرنا چاہیے کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ اب یہ بیعت سے مراد کوئی بادشاہ ہی نہیں مانگتا بیعت، غلط فہمی لوگوں کی، خلیفہ ہی نہیں مانگتا بیعت، کبھی کبھی ہماری گلیوں میں ظالم بھی بیعت مانگتا ہم سے۔ مظلوم کے خلاف کیس ڈال دیا، گواہ مجھے بنانا چاہتا جھوٹا، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کربلا کو کربلا تک نہ رہنے دیجئے، اپنے گھر تک تو لائیے۔ یہ بھی تو بیعت ہی ہے کہ جھوٹی گواہی کے لیے مجھے تیار کر رہا، بیعت ہی ہے نا۔ تو اگر میرے اندر حسینی کردار ہے تو پھر یہ نہیں دیکھوں گا یہ مجھے مجبور کرنے والا، یہ مجھے لالچ دینے والا ہے کون، بلکہ یہ دیکھوں گا کہ میرے مولا نے جب اپنے زمانے کے ظالم کی بیعت نہیں کی تو میں حسینی ہوں، میں بھی اپنے زمانے میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا۔ صلاۃ پڑھو محمد وآل محمد۔ اور یہ کردار چلا رہا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک۔ جی انقلاب برپا کر دیا، ضمیروں میں، ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیا، قوموں میں انقلاب برپا کر دیا امام حسین کے اس واقعے نے۔ یاد رکھیے توابین کھڑے ہوئے وہی تھے نا جو کل تک خاموش کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون تھے توابین؟ سلیمان بن سرد خزائی اس روز کہاں تھے جس روز مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی؟ وہیں کوفے میں تھے نا جی، وہیں کوفے میں تھے نا، تو پھر تلوار لے کے کیوں نہیں نکل سکے؟ تلوار لے کے کیوں نہیں نکل سکے؟ سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی نمونہ عمل نہیں تھا۔ غور کیجئے گا ذرا، مومنی تو تھے، کوئی معصوم تھوڑی تھے، اور مومن سے خطا بھی ہوتی ہے اور نیکیاں بھی مومنی سے ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ دین سے نکل جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوفے میں رہتے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کی مدد نہ کر سکے، اور پھر جب آئیڈیل سامنے آ گئے، کیسے آئیڈیل سامنے آئے آج تک ہم سمجھے ہی نہیں، کہ جب عبداللہ ابن عباس نے مکے کے راستے میں کہا تھا فرزند رسول آپ جائیے، نوجوانوں کو لے جائیے، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو، انہیں جو مردوں کو لے جائیے، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، ان بچوں کو کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے وہاں ایک جملہ فرمایا تھا تاکہ عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جائیں بس۔ امام نے کہا یرانی شاء اللہ یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے۔ اب عبداللہ کیا کہیں گے؟
بات ہی ختم کر دی امام نے. خداوند عالم مجھے قتل ہوا دیکھنا چاہتا. وشاء اللہ ان یراہن سبایا، اور ان عورتوں کو قیدی دیکھنا چاہتا. غرض نہیں ادھر، ان عورتوں کو، ان بیویوں کو، ان بچوں کو قیدی دیکھنا چاہتا. تو آپ کر میرے مولا نے یہ جملہ عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیا، بات ختم ہوئی. جی کیوں لائے تھے امام؟ مقابلہ مادی لڑائی نہیں تھی، مادی جنگ نہیں تھی، طاقتوں کا طاقتوں سے مقابلہ نہیں تھا. طاقتوں کا طاقتوں سے مقابلہ ہوتا تو جوانوں کو اکٹھا کرتے، شمشیر زنوں کو اکٹھا کرتے، تیر اندازوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن نہیں، یہ مقابلہ تھا کردار کا طاقت کے ساتھ، کردار کا مقابلہ تھا. لہذا قیامت تک کے لیے کردار پیش کرنا تھا میرے مولا کو، اس لیے بچوں کو ساتھ لائے، بیویوں کو ساتھ لائے. اب جب یہ بچے گرفتار ہو کے کوفے کے بازار میں آئیں اور یہ بیویاں گرفتار ہو کے کوفے کے بازار میں آئیں تو حکومت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑی ہو، اور یہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو ہے للکارے. قیدی ہوتے ہوئے، جی ہاتھوں میں رسن ہوتے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اب یہ بچے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکاریں گے، یہ بیویاں جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکاریں گی، تو ہر ایک مرد کو غیرت آئے گی کہ حق کے لیے یہ حاکم کے سامنے اس طرح سے گفتگو کر سکتے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. کوفے میں انقلاب آ گیا ان قیدی بچوں کی وجہ سے، ان بیویوں کی وجہ سے. جی اور یہیں سے وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں جان کے لیے خوف زدہ تھے، وہ اب جان کی پرواہ کیے بغیر تلواریں لے کر کے میدان میں آ گئے. توابین کو کس نے توابین بنایا؟ امام حسین کے اس اسیر قافلے نے جرت عطا کی، حوصلہ عطا کیا. جی عبداللہ ابن عفیف ازدی کو کس نے یہ طاقت دی کہ وہ نابینا ہوتے ہوئے فوج ابن زیاد سے ٹکرا جائیں؟ ان بیویوں نے، ان بچوں نے. اور کیجئے ذرا، یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ ان خواتین کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا توابین کے زمانے میں. فوراً اسی وقت جناب مختار ثقفی کھڑے ہوئے. کس نے حوصلہ دیا مختار کو کہ اتنی بڑی ایمپائر کے ساتھ ٹکرا جائیں؟ کس نے دیا؟ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، جناب زید شہید بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہوئے. کون؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے زید شہید بنو امیہ کے خلاف لڑے اور شہادت حاصل کی. کس نے حوصلہ دیا؟ کربلا نے نا، کہ ظلم کے خلاف اٹھو. اور زمانہ آگے گزرا، حسین صاحب فخر وہ کھڑے ہوئے. ایسے ہی قربانیاں آگے بڑھتی رہیں اور تاریخ میں ایک کردار ثبت ہو گیا کہ جب جب یزیدی کردار مقابلے میں آیا ہے تو طول تاریخ میں حسینی کردار نے اس کو للکارا ہے. اور کیجئے ذرا، طول تاریخ میں حسینی کردار نے اس کو للکارا ہے. کربلا نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا ہے، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے. اب یہ ساری تاریخ سامنے تھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے. لہذا وہی تاثیر کے جو مختار پہ اثر ہوا تھا، جو توابین پہ اثر ہوا تھا، جو زید شہید پہ کربلا کا اثر ہوا تھا، وہی ایک عالم دین پہ پھر خمینی صاحب نے اسی اثر کو قبول کر کے پھر ظالم کو للکار کے بتایا کہ کربلا وہاں کربلا میں ختم نہیں ہو گئی، کربلا قیامت تک باقی رہنے والی ہے. جب جب یزید آئے گا تب تک حسین کے چاہنے والے کھڑے ہو جائیں. صلاۃ محمد و آل محمد. للکارا نہیں للکارا. جب داعش آ گئے عراق کے اندر، پھر کربلا نے آواز دی، اے اہل عراق، تم اتنے تو نہتے نہیں ہو، تم اتنے کم تو نہیں ہو جتنے ہم تھے. کیا تم میرا کردار ادا نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھ سے حوصلے نہیں لوگے؟ بس سید علی سیستانی صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا، نہتوں کو فوج میں تبدیل کر دیا. حشد شعبی بن گئی. دیکھتے ہی دیکھتے جسے امریکہ نے اسلحہ دیا تھا، جسے فرانس نے اسلحہ دیا تھا، پورے ملک امریکہ اور پورے یورپ جو اسلحہ دے رہے تھے، قوت و طاقت دے رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس کے پیر عراق سے اکھڑ گئے. اکھڑ گئے پیر یا نہیں اکھڑ گئے؟ کہاں ہے آج داعش؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کہاں ہے داعش؟ کہاں گئے وہ آتنکوادی؟ کہاں گئے وہ ٹیررسٹ؟ اور کہیں غور کر رہے ہیں آپ؟
تو کس نے حوصلہ دیا ان نہتوں کو؟ کربلا نے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا تو محو سفر ہے، غور کیجئے ذرا، کربلا محو سفر ہے، کربلا سفر کر رہی ہے، کہتی جاتی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ کربلا کے پیغام کو قبول کر کے کبھی خمینی بنتا ہے، کبھی خوئی بنتا ہے، کبھی سیستانی بنتا ہے، اور کبھی حسن نصر اللہ بن کر کے دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ تو عزیزان گرامی، ہم کتنا سمجھے کربلا کو، ہم نے کتنا درس لیا کربلا سے، ایک سوال ہے اپنی جگہ یا نہیں؟ اور بھائی بس ایک اعلان بھی چھوٹا سا، میں روز بھول جاتا ہوں، آج یاد آ گیا، اور اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں ممتاز صاحب سے اور باقی حضرات سے۔ جو حضرات دیکھیے، یقین جانیے، اس فرش عزا اور امام حسین کے اہداف کو آگے بڑھانے والا امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شامل ہے، کیجئے گا، شامل ہے وہ۔ کیوں؟ امام نے کربلا کا دروازہ کربلا میں بند نہیں کیا، بند نہیں کیا، آخری وقت پہ بھی کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ تو کوئی امام حسین سے پوچھے مولا یہ نعرہ کس کے لیے بلند کر رہے ہیں، اب کون مدد کرے گا؟ عباس نہ رہے، اکبر نہ رہے، صحیح ہے، اب تو خیموں میں بیویاں ہیں، اب مدد کرے گا کون؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ تو شاید میرے مولا جواب دے نادان، میں اپنی مدد کی بات نہیں کر رہا، صحیح نا، میں اپنی ذاتی مدد نہیں چاہتا، میں تو دین کے لیے بلا رہا ہوں۔ کوئی ہے ابھی بھی دین کی حفاظت کے لیے آئے؟ کوئی ہے ابھی بھی دین کی حفاظت کے لیے آئے؟ شاید انہی میں سے کچھ لوگوں کے ضمیر بیدار ہو جائیں اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ حسین ابن علی کو اپنے لیے مدد نہیں چاہیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے چاہیے۔ تو وہ نعرہ اسی لیے لگایا تھا کہ جب تک میرے چاہنے والے جب آئیں اور میرا ذکر کریں تو یہ میرا نعرہ ان کے کانوں تک بھی پہنچتا رہے کہ ہر زمانے میں دین کو تمہاری ضرورت ہے اور حسین تمہیں دین کے لیے بلا رہے ہیں، حسین ابن علی تمہیں دین کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو آج بھی وہ امام کی دعوت سب کے لیے عام ہے کہ جب جب دین پہ خطرہ آئے تمہاری ذمہ داری کھڑے ہو، اور دین کے سب سے اہم مقاصد میں جو مقصد ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عزاداری امام حسین کو جتنا آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اب ایک یہی راستہ بچا ہے کہ جو آج بھی یہ منبر دشمنان اسلام سے لڑ رہا، مقابلہ کر رہا، ایسے ہی ہے نا، امام حسین کا منبر لڑ رہا۔ تو عزیزان گرامی، سب مل کر کے اس میں تعاون کریں اور ان مجالس میں بھی تعاون فرمائیں۔ مجھ سے کہا گیا تھا اعلان کے لیے، لہذا آج میں اس سلسلے میں اعلان کر رہا ہوں۔ اور یقین جانیے، دنیا میں کہیں پیسے کو خرچ کیجئے، جہاں دل چاہے وہاں کیجئے، بہت خرچ کرتے ہیں ہم دنیا بھر میں، صحیح ہے نا، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ امام حسین کسی کے مقروض نہیں رہیں گے، صحیح ہے نا۔ اگر 1 درہم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 70 پلٹا کے دیں گے جی۔ اور یہ ان سے پوچھو کہ جو تنگ دستی میں بھی عزاداری کو کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں مولانا ایسا لگتا تھا کہ اس سال کا عشرہ نہ ہو سکے گا، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے، لیکن نہ جانے کہاں سے غیب سے مدد آئی اور پھر ایک مرتبہ جو ہے فرش عزا بچھ گیا جی۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین اور اہل بیت کسی کا قرض نہیں رکھتے، اور نہ اسے ہم تو قرض سمجھتے ہی نہیں، صحیح ہے نا۔ تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اس فرش عزا پہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کرے، تعاون لے اور اجر و ثواب میں داخل ہو۔ اور ممتاز صاحب ہیں، ان کے افراد یہاں موجود ہیں، اور بس ایک چھوٹا سا اعلان اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کی مجلسوں میں بھی کہا کہ ایجوکیشن آج بہت ضروری ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس حوزات ہیں، ہمارے پاس مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن مکاتب، مدارس اور حوزات یہ سب ہمیں دین سکھانے کے لیے ہیں، دین کی راہ دکھانے کے لیے جی۔ یہ انکم کے سورسز نہیں ہیں، اور فرما رہے ہیں انکم کے سورسز نہیں ہیں۔ انکم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کہاں خرچ کیا جائے، کہاں سے کمایا جائے، یہی ہے نا دینی تعلیم۔ لیکن عزیزان گرامی، جتنی دینی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی ماڈرن تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہر عالم دین عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی ہوتا، کوئی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہوتا،
ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ہو سکتا تھا نا. کوئی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بی ٹیک کرتا، ایم ٹیک کرتا، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ اچھا جب ایسا ہو جاتا کہ اس میں 50% علماء جو ہیں وہ انکم کے سورسز ان کے کہیں اور سے ہوتے اور یہ منبر حق بیانی کے لیے ہوتا، تو ذاکر نہ بانی مجلس کو دیکھتا، نہ صدر پہ دیکھتا، صدر پہ نظر کرتا، نہ سیکریٹری کو نظر کرتا کہ ان کے چہرے پہ کیسے اثرات آ رہے ہیں. اب تو بڑی مجبوری ذاکر کی کہ حق بیان کرتے ہوئے سوچے کہیں صدر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اگلا عشرہ نہ کٹ جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ اگلی مرتبہ موقع نہیں دیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں پہلے تو اللہ پہ تم بھروسہ کرو، دوسروں کو بعد میں کہو کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کریں. جس اللہ نے شکم مادر میں رزق دے دیا، شکم مادر میں جی، جس نے شکم مادر میں مجھے رزق دے دیا، میری نشو نما کرتا رہا، کوئی کمی نہ ہونے دی، جہاں کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا تھا، جب وہاں اس نے رزق پہنچا دیا تو اب تو اتنا بڑا وجود ہے، اب کس سے ڈر رہے ہو؟ اب تو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سب کچھ ہے، اب ڈرنے کی ضرورت کیا؟ تو حق بیانی میں ایک چیز یہ بھی آڑے آئی، اگر انکم کے سورسز ہمارے الگ سے ہوتے تو حق بیانی میں پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا. پھر ہم وہ بولتے جو قرآن کہتا، ہم وہ کہتے جو نبی کہتے. صحیح نا؟ لیکن مشکل کیا ہے کہ اگر یہ لفافہ نہیں ملے گا، مجلس نہیں ملے گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ تو میں تو کہتا ہوں آنے والے وقت میں جو علماء آئیں وہ خالی علماء نہ ہوں، خالی ذاکرین و خطبہ نہ ہوں، ان میں کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، بی ٹیک کیے ہو، کوئی ماڈرن تعلیم ایجوکیٹڈ ہو، آفس میں کام کرتا ہو، صحیح نا، آفس میں کوٹ پینٹ میں رہے، وہاں سے آئے امامہ لگائے، کوٹ پینٹ اتارے، مسجد کے کمرے میں وہاں سے عالم بنے، محراب میں آئے نماز ادا کرائے، منبر پہ جائے نماز ادا کرائے. صحیح ہے نا؟ کمیٹیوں کی پریشانیاں ختم ہوں، پرابلم ختم ہوں، کہاں سے دیں مولانا، لوگ چندہ نہیں دے رہے. صحیح ہے نا؟ تو چندے کا مسئلہ ہی ختم ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ اسے چندے کی ضرورت کیا پڑے گی جو 50,000 روپے مہینہ کمائے، اسے 1 لاکھ روپے کمائے. صلاۃ پڑھے محمد وعلى محمد پر. عزیزان گرامی، میرے بھی بعض دوستوں نے کہا کہ جی مولانا ایسا کرتے ہیں ایک حوضہ قائم کر لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی حوضے بہت ہیں الحمدللہ، حوضوں کی خدمات ہیں، خدا وند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن عزیزان گرامی آج کی ضرورت کچھ اور ہے قوم کی. آج کی ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کا ہر بچہ ایجوکیٹڈ ہو، ماڈرن تعلیم حاصل کرے تاکہ کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ سکے، وہاں جا کر کے اپنی بھی حفاظت کرے، اپنی فیملی کو بھی بہتر بنائے اور قوم کے غریبوں کے لیے بھی کام کرے، تبھی کوئی بات بنے گی. تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی ایک میں نے کیا آپ حضرات کے تعاون سے ایک سلسلہ شروع ہوا 2017 میں اوکھلا کے اندر کہ بھئی جو بھی بچے جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور جو غربت کی وجہ سے ہائی اسکول میں چھوڑ رہے ہیں یا انٹر میں چھوڑ رہے ہیں یا اس سے آگے بڑھ کے چھوڑ رہے ہیں، وہ چھوڑنے نہیں چاہیے، تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ تعلیم کو آگے بڑھائیں. اس کے لیے ہم نے ایک ہاسٹل کا بہت ہی معمولی اس پر قیام کیا اور الحمدللہ اس میں 13 بچے آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم سے جتنی مدد ہوتی ہے ان کی کرتے ہیں. لہٰذا ہم آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ 13 نہ رہیں، یہ 50 میں تبدیل ہوں. یہ 13 نہ رہیں، یہ 50 میں تبدیل ہوں. کوئی وہ نوجوان جو ہائی اسکول چھوڑ کے سعودی جا رہا وہ ابھی نہ جائے، 4 سال کا کوئی کورس کر کے جائے تاکہ وہاں جا کر کے جو ہے آرڈر دینے والا بنے، آرڈر لینے والا نہ بنے. غور کیجیے گا. اچھا اگر اوپر کی پوسٹ پہ، اوپر کی کرسی پہ اپنا آدمی بیٹھا ہوگا تو انہیں دین بھی تھوڑا تھوڑا بتاتا رہے گا، نیچے والا نہیں بتا سکتا. کیا بتا سکتا؟ کوئی باس سے نہیں کہہ سکتا میرا اسلام یہ کہتا، نہیں باس کہہ سکتا کہ جی ہمارا دین یہ کہتا اس لیے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرو جی. تو عزیزان گرامی جو میں نے کل کہا تھا نا کہ اب عزاداری میں ایسے افراد آئیں پڑھ لکھ کر کے کہ جو دین کو بھی سمجھتے ہوں اور دنیا کو بھی سمجھتے ہوں. جب وہ عزاداری میں آئیں تو دنیا کو پتہ چلے کہ یہ عزاداری خالی کوئی معمولی لوگ نہیں کرتے، ڈاکٹر عزاداری کرتے ہیں، انجینئر عزاداری کرتے ہیں، صحیح پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ افراد عزاداری کرتے ہیں. تب یہ پیغام آگے پڑھے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ
کہ ابھی ایک اور فلیٹ کی ہمیں کرائے کی ضرورت ہے، میں خریدنے والی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، اگر ہو سکے تو آپ حضرات خمس کے پیسے سے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو اچھی بات ہے، اور خود آ جائیے جس چیز کی ضرورت ہے، آپ ایک فلیٹ ہمیں لے کر کے دے دیجئے۔ بہت بچوں کی کالیں آ رہی ہیں، اور بالخصوص علماء مولانا حضرات کے بچوں کی کالیں بہت آنے لگی ہیں کہ مولانا ہمارا بیٹا بھی پڑھنا چاہتا، آپ کے ہاں ہاسٹل ہے، آپ ان کو وہاں جگہ دے دیں۔ آج ہی آنے سے پہلے ایک عالم دین کی کال میرے پاس آئی، اور وہ میرے ساتھ تھے سیریا میں نے ان سے کہا کہ میں انشاءاللہ بہتر انتظام کروں گا، اور ابھی لڑکے زیادہ ہیں، جب تھوڑا سا مجھے کچھ اور حساب ہوتا تو بلاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر خمس کا پیسہ ہے، صحیح ہے، صدقات ہیں، جو بھی ہے، نذر ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ خود آئیے اور خود آ کر کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک فلیٹ اگر کوئی کرائے پہ دلوا دیں تو کرایہ وہ دیتے رہیں، ان سے اس وقت تو سب ٹرانسفر آن لائن ہو رہا نا، ان کا جو ہے لے لیں، یو پی آئی لے لیں، دنیا بھر کی چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ کام کریں۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے بس۔ عزیزان گرامی، جہالت جو ہے وہ ہمیشہ اسلام کے مخالف رہی، جب علم آئے گا تب تک جو ہے اسلام آگے بڑھے گا۔ آج محمد علی انجینئر وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، ذرا سنیے گا غور سے، ایک نئی بات بتا رہا ہوں، جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ویسے ویسے مذہب اہل بیت کی تائید کرے گا۔ جی، مذہب اہل بیت کو علم کے آگے بڑھنے سے کوئی خطرہ، ٹیکنالوجی کے بڑھنے سے، سائنس کے بڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں۔ محمد علی انجینئر نے ابھی ایک ویڈیو بنائی پچھلے دنوں، تو اس میں وہ کہنے لگے کہ جی میں ایک انسان کو ایک زمانے سے رضی اللہ لکھتا چلا رہا ہوں اور رضی اللہ کہتا چلا رہا ہوں، لیکن اب آ کر کے مجھے جب علمی تحقیق کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اسے رضی اللہ نہیں لکھنا چاہیے، اس کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب علم آگے بڑھا، غور کیجیے ذرا، جب علمی تحقیق میرے سامنے آئی تو ایسا لگا کہ نہیں کہنا چاہیے، اور یہ مجھ سے غلطی ہوتی رہی ایک زمانے سے، لیکن اب میں اسے سدھار رہا ہوں۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کون ہے یہ جو ابھی تک اتنا چھپا ہوا ہے کہ اسے رضی اللہ محمد علی انجینئر بھی کہنا نہیں چاہتے، تو کہنے لگے امیر شام۔ صحیح نا، امیر شام کو رضی اللہ نہیں لکھنا چاہیے۔ میں کہوں گا محمد علی انجینئر امیر شام کو نہیں لکھنا چاہیے تو یزید کو تو بدرجہ اولا نہیں لکھنا چاہیے۔ جی، یزید کو تو بدرجہ اولا نہیں لکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ویسے ویسے ہمارے مذہب کی تائید ہوگی، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جو رہ گئے ہیں جن کو کہا جا رہا، علماء ان کو بھی کہیں گے انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ صلاۃ علی محمد علیہ، انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بس عزیزو، یہ کربلا اگر امت میں جہالت نہ ہوتی، اگر امت میں جہالت نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی۔ جی، امت کی جہالت اس طرح سے سر چڑھ کے بول رہی تھی، جانتے ہوئے خاتون جنت کے بیٹے ہیں، جانتے ہوئے سید شباب اہل جنہ، جانتے ہوئے نبی کریم دوش پہ سوار کرتے تھے، جنت سے ان کے لیے لباس آتا تھا، کس طرح سے ان کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے؟ جہالت ہے نا یہ، کس طرح مجبور کیا۔ اور عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتاؤ، اس سے پہلے بھی تو جنگیں ہوئی ہیں، کیا کسی جنگ میں پانی پہ قبضہ، پانی پہ پہرا لگایا گیا؟ بتاؤ مجھے انصاف سے۔ حتیٰ برابر کے لشکر لڑیں، برابر کے، صفین برابر کا لشکر تھا نا، صفین میں برابر کا لشکر تھا صفین میں، جی، لیکن اور وہاں حضرت علی جیسا شجاع بھی موجود تھا، سب کچھ تھا یا نہیں؟ لیکن پھر بھی جو ہے وہ پانی پہ کوئی اتنی شدت نہیں کی گئی۔ بھائی ایک بار ہوا تھا، حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بعد جب چھین لیا تو دوبارہ اس پہ جنگ نہیں ہوئی پھر۔ اور کیجیے گا ذرا۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں نہ جانے یہ کیسے جیالے اکٹھا ہو گئے تھے کہ دشمن سمجھ رہا تھا اگر انہیں پیاسا نہ رکھا گیا تو ان کی تلواریں لاکھوں کو کاٹ ڈالیں گی۔ یہی ہے نا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اہل بیت پر 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا، 7 تاریخ بلکہ 4 تاریخ سے سینا پانی بند ہوا، جب خیمے ہٹا دیے گئے نہر سے، اس کے بعد سے پانی بند۔ 7 تاریخ تک بچوں کے لیے خیموں میں پانی رہا، بڑوں کے لیے پانی رہا، 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا۔ جب 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ جی، بہت آسان ہے مصائب پڑھنا اور بہت آسان ہے مصائب کا سننا، لیکن عزیزو یہ تو ان سے پوچھو کہ جن پہ یہ مصیبتیں گزر گئیں، جن پر یہ مصیبتیں، یہ مصائب گزر گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے نا، ذرا سنیے گا غور سے،
کون ہے اکبر؟ 18 سال کے ہیں نا بھئی، یہی روایتیں ہمارے پاس، جوان ہے نا۔ اکبر یہ کہتے ہیں بابا میری زبان میں کانٹے پڑ گئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، بابا میری زبان میں پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ چکے ہیں۔ اندازہ کیجئے جب اکبر کی زبان میں کانٹے پڑ چکے ہوں گے تو سکینہ کی زبان کی کیا حالت ہوگی؟ پیاس سے جناب سکینہ کی حالت کیا ہوگی؟ پیاس سے جناب قاسم کی حالت کیا ہوگی؟ پیاس کی وجہ سے اس ششماہے کی حالت کیا ہوگی کہ جو جھولے میں تھا، 6 مہینے کا لال، 6 مہینے کا شہزادہ، اس کی پیاس سے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ عزیزان گرامی، بعض علماء نے امام حسین کے مرثیے کو پڑھتے ہوئے، جو امام کا مرثیہ ہے علی اصغر کی شہادت سے پہلے، اے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے، وہ جملے ہیں نا اس مرثیے کے، اے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے میں اپنے کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے فوج یزیدی سے پانی مانگ رہا تھا، میں کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے فوج یزیدی سے پانی مانگ رہا تھا۔ اے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے، شیو اگر تم پانی پینا تو اپنے مولا کی پیاس کو نہ بھول جانا، اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرنا۔ لو عزیزو سنو، بد تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اصغر کی یہی حالت، بس ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے، 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی، مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیا جائے تو سب نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ہمارے جوان بچے بزرگ سب اس منظر کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ جب مچھلی سے نکال کے پانی سے نکال کے زمین پہ رکھا جاتا تو پورے جسم کے ساتھ تڑپتی، پورا جسم تڑپتا مچھلی کا، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پورے جسم کی جان ختم ہو جاتی ہے، پھر لب کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ بتصور کرو ذرا کربلا کا، 3 دن کی پیاس، اور یہ شہزادہ اس حالت کو پہنچ چکا تھا کہ بس لب کھلتے تھے اور بند ہوتے تھے، اب جسم میں جان باقی نہ تھی۔ روایت کے جملے یہ، جب امام حسین علیہ السلام لے کر کے آئے فوج یزید کے سامنے، اور آنے کے بعد کہا ہے فوج اشقیاء اگر تمہاری نظر میں حسین گناہگار ہے، حسین خطا بار ہے، اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کی تو کوئی خطا نہیں، لو اس کو پانی پلا دو۔ جب کسی نے کوئی توجہ نہ کی، عزیزو وہ ذاکرین و خطبہ کا وہ جملہ مجھے نہیں پتا کہ واقعاً یعنی یہ منسوب ہے یا امام نے فرمایا، اگر یہ امام نے فرمایا ہے تو کتنی بڑی مظلومیت تھی آپ کے میرے مولا کی۔ یہ جملہ اگر میرے مولا نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا، کیا کہا؟ جب کوئی متوجہ نہ ہوا تو فرماتے ہیں فوج اشقیاء میں اس بچے کے لیے تم سے پانی کا سوال نہ کرتا، لیکن کیا کروں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ، ارے حسین سے بڑا کوئی غیرت مند ہوگا اس کائنات میں؟ حسین سے بڑا کوئی غیور ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے مولا کی مظلومی کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے نامحرموں کے درمیان حجت تمام کرنے کے لیے رباب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عزیزو اس کے بعد بھی جب کسی نے کوئی توجہ نہ کی، میرے مولا نے کہا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم خود حجت تمام کرو۔ وہ ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، فوج یزیدی کے سامنے کیا، اب کیا تھا، اس شہزادے نے اپنی خشک زبان نکالی، خشک ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی، بس جیسے ہی خشک زبان ہونٹوں پہ پھرائی فوج یزیدی میں انقلاب آ گیا۔ کچھ کہتے تھے اس بچے کو پانی پلا دو، اس فرات میں کوئی کمی تو نہ آ جائے گی، یہ پانی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، کچھ کہتے تھے نہیں ہم پانی نہ دیں گے۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے دیکھا کہ فوج میں اختلاف ہو رہا ہے، آواز دی اینا اینا ہرملہ، ہرملہ کہاں ہے؟ اختا کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو ختم کر دے، حسین کی گفتگو کو ختم کر دے۔ میں ایک مرتبہ روایت کہتی ہرملہ آگے بڑھا، چلہ کمان میں وہ تیر جوڑا جو 100 شعبہ تیر، 3 شعبے ہوتے تھے اس تیر میں، عام طور پہ تیر میں 1 شعبہ بنا ہوتا ہے، وہ 3 شعبے بنے تھے، وہ تیر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ تیر چلہ کمان میں جوڑا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی چوڑی ہوگی؟ 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چوڑا ہوگا؟
عزیزان گرامی 6 مہینے کی گردن، ادھر سے شعبہ تیر۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، اب جو سنسناتا ہوا تیر چلا اصغر کے گلے پہ لگا، تیر کی چوڑائی اصغر کے گلے سے زیادہ تھی، اس لیے روایت میں جملے آئے کہ ذُبِحَ الصَّبِیُّ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ شہزادہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ عزیزو، علی اصغر کا گلا امام حسین کے بازو پر تھا، گلے کو چھیدتا ہوا یہ تیر، گلے کو چھیدتا ہوا گلے سے پار ہوا، امام کے بازو میں پیوست ہو گیا، امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو تو دیکھیے گا، اگر بڑے سے بڑے بہادر کو تیر لگ جاتا تھا تو وہ تیر کو نکالتا نہیں تھا، وہ تیر کو نکالتا نہیں تھا، تیر کو توڑ دیتا تھا، کیونکہ تیر کا جسم میں جانا آسان ہے، جب نکلے گا تو جتنا حصہ اس کے سامنے آئے گا اتنا گوشت جو ہے وہ ساتھ میں لے کر کے آئے گا۔ عزیزو، میرے مولا کی مظلومی تو یہ ہے کہ اصغر کے گلے سے تیر پار ہو گیا، مولا کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اگر تیر مولا کے بازو سے بھی پار ہو جاتا تو میرے مولا اس طرف سے تیر کو کھینچ لیتے، اصغر کا گلا بچ جاتا، لیکن ہائے میرا مولا، کبھی تیر کو دیکھتے ہیں، کبھی اصغر کے گلے کو دیکھتے ہیں۔ تا دیر میرے مولا اس منظر کو دیکھتے رہے۔ روایت کے جملے یہ کہ اب ایک مرتبہ ہمت کر کے تیر کو پکڑا، اب جو تیر کھینچا تو وہی منظر میرے مولا کے سامنے تھا جو اکبر کے سینے سے سینہ کھینچتے ہوئے، جیسے اکبر کے کلیجے سے نیزہ کھینچا، اکبر کا کلیجہ نکل آیا، ویسے ہی تیر کے ساتھ اصغر کا گلا نکل آیا۔ ہائے میرا مولا، ایک مرتبہ فریاد کی، میرے لال اصغر، ارے اس فوج جفاکار میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا جو تمہیں پانی پلا دے۔ انا للہ و انا الیہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔